پاکستان کے اصلی ہیرو کی بات کرنے لگا۔ پاکستان رب تعالیٰ نے ہمیں ولیوں کے قدموں کی خاک کے صدقے عطا فرمایا، کلمے کے صدقے یہ پاکستان عطا فرمایا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ جو کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا وہ اتنا پسپائی کا شکار ہو گیا کہ اس کے رہنے والے، اس کے واسی لینوں میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں۔ یہ کلمے کے نام پہ بنا نا، جب کلمے کے نام پہ کوئی چیز بنتی ہے، ہم نے تو یہ بات سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں کہ یار جب کسی کام کی ابتدا میں رب کا نام لے لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کام میں رب برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ ملک بنا ہی کلمے کی بنیاد پر، تو اس میں تو برکت ہونی چاہیے تھی، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، سرکار نے بھی فرمایا جو قوم اپنوں کو پہچاننے سے انکار کر دینا پھر اس قوم کا رب یہی اثر کرتا ہے، اس قوم کا رب یہی حال کرتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، یہ وہ مسلمانوں کی ہیرو ہے۔ میں اس کی بہن کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ پاکستان کے اندر آکسفورڈ لیول جیسی یونیورسٹی بنانا چاہ رہی تھی۔ جیسے آج کل کے لڑکے آکسفورڈ میں پڑھ کر آتے ہیں نا، اور آ کر ہمیں پھر ان کی باتیں بتاتے ہیں، دین کے مقابلے میں ان کی باتیں لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پڑھا ہی ان سے۔ جب جس نے جس سے پڑھا ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ وہ ڈاکٹر عافیہ یہاں پر یونیورسٹی بنانے لگی تھی کہ بڑے بڑے لوگ بھی یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کریں۔ پھر ان کو کتنا خطرہ پڑا، کتنا خطرہ پڑا کہ 2003 مارچ، یہ جو مہینہ ہے مارچ جو ختم ہو گیا، اس مہینے کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہاں سے گرفتار کرایا گیا، اغوا کیا گیا، تو بٹگراہ ایئر بیس پہ ان کو رکھا گیا۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، 20 سال۔ تو ہم اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرنے والے ہیں کہ یقین مانے اگر میں یہ ہاتھ اٹھاؤں تو 90% کو تو نام ہی نہیں پتا ہوگا۔ اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں، اس کی بہن رو رو کے التجائیں کر رہی ہے، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ آپ نیٹ پہ اٹھا کر دیکھیں، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، کہ اس کے ساتھ کیا وہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان کو برہنہ کر کے، کپڑے اتار کر، قرآن پاک ٹکڑے کر کے نا پھاڑ پھاڑ کے زمین پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس کے اوپر سے گزرو، اگر تم گزر گئی تو تمہیں رہا کر دیں گے۔ تو وہ منتیں کرتی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی، کہتی ہے مجھے نہیں بچانا، نہ بچاؤ، نہ بچاؤ مجھے، کم از کم اس قرآن کی گستاخی کو تو بچا لو۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ہولی بک ہے نا قرآن۔ تو کہتی ہے مجھے نہ بچاؤ، میرے جیسے ہزاروں مار جائیں، کم از کم اس قرآن کو تو بچا لو۔ تو رو رو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار قرآن کی حفاظت کر لو، قرآن کی حفاظت کر لو۔ جس قوم نے اپنی کتاب قرآن مجید کی حفاظت نہ کی، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کیا کام کرنا ہے؟ اسے بتائیں، اس نے کیا ترقی کرنی ہے؟ اس نے کوئی ترقی نہیں کرنی، اس نے ہمیشہ جب بھی ہونا ہے ذلیل ہی ہونا ہے۔ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی فرماتی ہیں، کہتے ہیں جی میری خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی خواب میں سرکار آئے، اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جی میں نے سرکار سے پوچھا ہے یا رسول اللہ یہ جو امتحان سے میں گزر رہی ہوں یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ کہتی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اے عافیہ اب یہ تیرا امتحان نہیں ہے، یہ میری امت مسلمہ کا ایمان ہے، ان کا امتحان ہے کہ وہ تجھے اب کس طرح بچاتے ہیں۔ لیکن آج بھی ہم نے جتنے 2003 سے لے کر آج 20 سال ہو گئے، پرویز مشرف نے بیچا، جب بیچا تو پھر کیا ہوا؟ اس کے جنازے میں 4 بندے بھی نہ شامل ہوئے، ذلیلوں والی موت مر گیا۔ اگر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو نہ بیچتا، اسلام پر پہرا دیتا، پھر اس کا جنازہ بھی خادم حسین رضوی جیسا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محسن پاکستان بن جاتا۔ ہم نے کیا قدر کرنی ہے؟ ہمیں ایٹمی قوت بنانے والے ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، محسن پاکستان ہے۔ آپ کو تو سلوٹ مارتے رہنا چاہیے تھا، آپ کو تو اعزازات سے بخشتے رہنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب آپ کا انتقال ہوا، وقت کا وزیر اعظم بھی آپ کے جنازے میں نہ گیا۔ یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہم وہ قوم ہیں جس نے اپنے لیڈروں کے ساتھ، اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جنازے میں بھی شرکت نہ کی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے محبین ہیں۔ کیا پاکستان کے محبین ہیں؟ آپ بتائیں نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ محسن پاکستان جس نے ہمیں ایٹمی قوت سے بخشا، اس کے جنازے میں وقت کا وزیر اعظم بھی نہ جائے، وقت کا حاکم بھی نہ جائے۔ کیوں نہ جائے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، بھارت کی ایک عورت تھی، اس عورت نے امریکہ میں جا کر ان کا ایک بندہ مار دیا۔ یہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ان کا بندہ، امریکہ والوں کا بندہ مار دیا تو وہ گرفتار ہو گئی، اس نے اقرار کر لیا ہاں جی میں نے مارا ہے، تو اس کی تلاشی لی گئی اس کے کپڑے اتار کر۔ تو یہ جو مودی ہے نا، جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں، لیکن غیرت کا درس ہمیں اس سے لینا چاہیے۔ اس نے فوراً میڈیا پہ آ کر کہا کہ تم ہوتے کون ہو کہ ہماری عورت کی تلاشی لو؟ انہوں نے کہا جی یہ قانون ہے، اس نے یہ جرم کیا، یہ اقرار کیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل جو مرضی کیا ہے، اس کو واپس ہمارے ملک میں بھیجو ہماری بیٹی کو۔
ہم اسے خود تفتیش کر لیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں یہاں پر مقدمہ چلے گا, یہاں پر یہ ہوگا, یہاں پہ یہ ہوگا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر وہاں مقدمہ چلے گا تو چلاؤ. ایمبیسی کے باہر اس ملک کی صفائی ہوتی ہے نا, امریکن ایمبیسی ہو, چائنی ایمبیسی ہو, تو اس کے باہر پاکستان میں امریکہ ایمبیسی ہے تو پاکستانی باہر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہمیں نقصان پہنچاؤ. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنے وہاں کے امریکن ایمبیسی کے باہر سے جتنے سیکورٹی گارڈ تھے سب کو ٹال لیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی ضرورت نہیں, وہ جانے ان کا کام جانے, کوئی آگے مارتا ہے مارے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم نے سیکورٹی نہیں دینی. انہوں نے کہا کیوں نہیں دینی؟ انہوں نے کہا جب ہماری بیٹی کے ساتھ یہ اشر کر رہے ہو تو ہم تمہاری جانوں کی حفاظت کریں. 3 دن کے اندر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, 3 دن کے اندر امریکہ نے معافی مانگ کر جس نے اقرار کر چکی تھی جرم کا اس کو واپس بھیجا. انڈیا نے اس کو ہیرو بنا کر سامنے لایا. آج انڈیا ایوین ترقی نہیں کر رہا, بے شک ہندو ملک ہے, وہ ترقی اس لیے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ہیرو کو پہچانا ہے. ان کا ڈاکٹر عبدالکلام تھا, آخری رسومات تھی وہ نکال کر نیٹ سے دیکھیں, سارے کے سارے جتنے بڑے لیڈرز, جتنے سیلیبریٹیز, جتنے بڑے اداکار ان کے تھے, جتنے بڑے ان کے کرکٹرز تھے, جتنے بڑے ان کے لیڈرز تھے, وہ سب وہاں جا کر پہنچے. انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو سلوٹ دیا, اپنے طریقے سے اس کو سلوٹ مارا. کیا کہ یہ ہماری قوم کا ہیرو ہے. آج اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم زمین میں دھنستے جا رہے ہیں. یقین مانے جو قوم کی بیٹیاں بیچ کر IMF سے پیسے لے کروڑوں اربوں ڈالر, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بھی بندہ ترقی نہیں کرتا, پھر بھی لینوں میں لگ کے آٹے کی بندہ جان دے دیتا. انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کیا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ. کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے. امیروں کو انہوں نے پٹرول کی لینوں میں لگا دیا اور غریبوں کو اٹھا کر آٹے کی لینوں میں لگا دی, چینی کی لینوں میں لگا دیا, میدے کی لینوں میں لگا دیا. یہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہم پاکستانی ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے حقیقی لیڈروں کو, حقیقی وارثوں کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. ہم نے نہ ان کو ہیرو مانا نہ ہم مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا جو میڈیا دکھا رہا ہے بس وہی حق سچ ہے. جو ہم نے ٹی وی پہ دیکھ لیا, ہاں جی ہم نے سنا ہے جی, ہمیں آ کر لوگ کہتے ہیں جی مولوی پیسے لے جی. اور چوڑے انسان, مولوی کیا پیسے لینے ہیں؟ اگر مولوی پیسے لیں تو مولوی دوبارہ فیض آباد کے لیے نہیں آتے, مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتے. آج بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں جنہوں نے پیسے لیے نا, پھر ان کے چہرے سے پتہ لگ گیا ہے, ان کی حرکتوں سے پتہ چل گیا ہے کہ پیسے لے کے لوگ کینیڈا بھاگ جاتے ہیں, پیسے لے کے لوگ لندن بھاگ جاتے ہیں. لیکن لبیک والے وہ ہیں جو پیسے نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ درس دیا ہی نہیں گیا. ہمیں ایک ہی در سکھایا گیا جس سے مانگنا ہے, وہ سرکار کا در ہے, در شاہ نہیں ہے. وہ ایک در ہے جو مصطفیٰ کا در ہے. ہمیں کہا گیا کہ صرف اسی سے مانگنا ہے. کیوں؟ در در مانگنے والے پھر بھی خالی رہتے ہیں, لیکن سرکار کے در پر آ کر جو بھیک مانگتا ہے رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ ساری عمر گزر جاتی ہے پھر بھی اس پر غربت نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اس کے مصطفیٰ بھی ہوتا ہے اور اس کے مصطفیٰ کے صدقے سے رب اس کو عطا بھی کرتا ہے. آج ہمیں سیاست کے پیچھے لگایا ہوا ہے, آج ہمیں اقتدار کے پیچھے لگایا جی, کرسی چھین گئی, کرسی یہ ہو گئی, کرسی وہ ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ اپنی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ کو نہ بچا سکا, اس نے اسلامی انقلاب لانا ہے. اسلامی انقلاب وہی لائے گا جو دین تخت پہ آئے گا. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک دفعہ آزمائیں. یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلا تحریک لبیک کام کرے گی وہ یہی کرے گی کہ اپنی بہن کو وہ واپس لائیں گے.